عزیز بہنوں، اخلاص سے نیت کی ضرورت و اہمیت تو طے ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہر کام، ہر سوچ میں نیتوں کو خالص کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے؟ کوئی پریکٹیکل ٹپس؟ ایک پروگرام میں کسی شخص نے کسی عالم دین سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب میں یہ نسخہ تجویز کیا کہ اگر ہم اپنی نیتوں میں اخلاص چاہتے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ جو بھی نفل نیکی ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو، مثلا تہجد گزاری، نوافل، تسبیح و تحلیل وغیرہ، یا اللہ کے بندوں کی مدد یا خدمت یا اعانت، یا اللہ کے راستے میں کوئی بھی خاص ایثار یا قربانی، یا تزکیہ نفس کے حوالے سے کوئی بھی اچیومنٹ، مثلا خشیت الہی یا تقوی یا صبر و شکر یا غنا کی کیفیات وغیرہ وغیرہ، تو دوسروں سے کبھی اس کا تذکرہ نہ کریں، کبھی بھی یہ خواہش نہ پالیں کہ دوسرے ہماری نیکی یا ہماری پارسائی سے یا ہمارے تقوی سے یا نیکیوں سے واقف ہوں اور ہماری طرف تعریفی نظروں سے دیکھیں۔ دوسرے یہ کہ بہت حسابی کتابی نہ بنے، بہت حسابی کتابی لوگوں کے لیے بھی خالص نیت سے، بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر صرف اللہ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات، ڈیلنگز کرتے ہوئے، کیونکہ ایسے لوگ اسی حساب کتاب میں رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں وقت فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ اور یہ کیا تھا، بس اب میری مجبوری ہے، میرا دل تو اس کی طرف سے صاف نہیں ہو سکتا، میں کیسے اس سے سلوک کروں؟ یا کوئی یہ کہے کہ اس نے تو فلاں موقع پہ میرا لحاظ نہیں کیا تھا تو میں کیوں کروں، اس نے تو میری عادت نہیں کی تھی تو میں کیوں کروں، وہ تو میری طرف نہیں آئی تو میں کیوں جاؤں، اس نے تو مجھے عیدی نہیں بھجوائی میں کیوں بھجواؤں، اس نے تو مجھے شادی پر اتنے کا گفٹ دیا، کیوں نہ میں بھی اسی کے مطابق دوں؟ یعنی دنیا کے وہ سارے کام میری عزیز بہنوں جو اگر اخلاص سے نیت کے ساتھ ہوں، اللہ کی خاطر ہوں اور شریعت کے مطابق کیے جائیں تو عبادت بن جائیں، آخرت کی کھیتی بن جائیں، جنت کا سامان بن جائیں۔ مگر افسوس صد افسوس، ہماری بد نیتی یا بے نیتی کی وجہ سے، ہماری تنگ نظری کی وجہ سے، ہماری کم ظرفی کی وجہ سے، ہماری طبیعت اور نفس کے بخل کی وجہ سے الٹا وہی ہماری بدبختی اور پراگندہ حالی کا سبب بن جاتے ہیں اور ہماری ساری زندگی اطمینان اور سچی خوشی سے بھی محروم ہو کر رہ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بشارت ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور حق کا تقاضا کرنے میں نرم دل اور فراخ دل ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ اب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ پھر حل کیا ہے، ہمارے لیے عمل کا حصول کیا ہے؟ عزیز بہنوں، پہلا قدم، پہلا سٹیپ علم آ گئی ہے۔ نیت کی خرابیوں کو، اس کی نیگیٹیویٹیز کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو، اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، درسوں کے ذریعے، ڈسکشنز کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، اور پھر صرف جان لینا اور سمجھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اگلے سٹیپ میں اس سے بچنے کی شعوری کوشش بھی بے حد ضروری ہے۔ شعوری کوشش، بار بار کوشش، اسی ذریعے سے ہماری ایمانی حس اتنی تیز ہوگی کہ نیتوں میں ذرا سی خرابی پر، نیتوں میں ذرا سی کھوٹ پر ہمارا ضمیر خطرے کی گھنٹی بجا دے گا اور ہم متنبہ ہو جائیں گے، اور یہی مومنانہ روش ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ بے شک ایسے ہی مومنوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ یاد ہے نا شیطان نے قسم کھا کر اللہ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکا لے جاؤں گا
مگر ان لوگوں کے بارے میں اپنی مجبوری کا اعتراف کرتا ہوں جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔